ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے، ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے، ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے۔ ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام۔ حبش کا تخت شاہی چھوڑ کر فضا نے فرمایا، حبش کا تخت شاہی چھوڑ کر فضا نے فرمایا، حبش کا تخت شاہی چھوڑ کر فضا نے فرمایا، چلا کر چکیاں حسنین کو لوری سناؤں گی تو یہاں رہ کر فقط میں فرش والوں کو کھلاتی تھی، درے زہرا پہ جا کر عرش والوں کو کھلاؤں۔ یہاں رہ کر فقط میں فرش والوں کو کھلاتی تھی، درے زہرا پہ جا کر عرش والوں کو کھلاؤں گی۔ انہی مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں شہزادہ بہار علی جناب عزت مآب علی قدر جناب علی اعزاز اشتر صاحب کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز منبر ہو کر اپنے نورانی بیان سے سامعین کے بارکتاً فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی حبک تقوی والایمان، وبغضک کفر والنفاق، صلوا علی النبی وآلہ صلوات۔ جو درود جانتے ہیں، جو صلوات جانتے ہیں، دونوں مل کے بآواز بلند تلاوت فرما دیں، محمد و آل محمد۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذ نے ہمیں یہی سکھایا اور یہی بتایا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد 3 مرتبہ درود کی تلاوت کرنی چاہیے۔ 2 بار آپ کر چکے ہیں، 1 بار اور تلاوت فرما دیں۔ یہ 3 صلوات اس لیے بھی پڑھوائی گئی کہ جو افراد اب تک فرش اعضاء پر نہیں آئے وہ بھی انشاءاللہ صلوات کی برکت سے ضرور آئیں گے، اس لیے کہ برکت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو۔
معذرت کے ساتھ بزرگان کو چھوڑتے ہوئے جو ہمارے جوان برادران اگر دیواروں پہ سہارا لے کر بیٹھے ہیں، جملہ بدل کے کہوں جن کے لیے مولا علی کا سہارا ہے، وہ دیواروں کا سہارا چھوڑتے ہوئے برشادہ پر آ جائیں۔ میں نے بزرگوں کو اس سے منع کیا ہے، بزرگ اس سے الگ ہے، ظاہر سی بات ہے بزرگوں کی ضرورت ہے، لیکن جو قوم کی خود کمر کہلاتے ہیں اگر وہی سہارا لینے لگے تو پھر قوم کی کمر کیسے؟ ماشاءاللہ مولائی افراد تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل۔ دیکھیے حضرات، میں اس اعتراف کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی ہم سے پہلے ہمارے برادر بزرگ قبلہ احمد صاحب نے خطاب کیا اور بہترین خطاب فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کو اپنی حفاظت اور امام زمانہ کے امن و امان میں رہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان بزرگوں سے ہی ہم نے سیکھا ہے۔ بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر احمد بھائی کے، اور میں ان احسانات کو یہاں پر گنانا نہیں چاہتا، یہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتے ہیں۔ المختصر یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے پہلے جن علماء نے خطاب فرمایا ہے وہ مجھ سے بہت بہتر ہے۔ میں نے ابھی سیتھل کے کچھ نوجوان اور کچھ مومنین یہاں بیٹھے ہیں، سیتھل سے یہ جملہ پڑھ کے آیا ہوں اور بہت اچھے سے استقبال کیا گیا، اور وہ جملہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی سنا دوں، اور یہاں سے مجھے محسوس ہو جانا چاہیے کہ آپ صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے لیے بھی بیٹھے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے خطبہ کو سنا ہے اور سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ میری حیثیت نہیں، میری کوئی بساط نہیں، کہاں وہ علماء، کہاں میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن مجھ سے پہلے پڑھنے والے افراد مجھ سے بہت بہتر ہے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک خوبصورت سی مثال دے دوں، حالانکہ ابھی رات کا وقت ہے، لیکن مثال سمجھیے گا کہ میری مثال ان علماء اور خطبہ کے درمیان ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کے سامنے کوئی مختصر سا چراغ ہو۔ میری مثال، میری بساط سمجھیے گا خدا کے لیے، ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کے سامنے کوئی مختصر سا چراغ ہو، لیکن یاد رکھیں مومنین، عشق اہل بیت کا علی رضا اشتر ایک ایسا مختصر سا چراغ ہے جو ان کی محبت میں روشن ہے، جل نہیں رہا ہے۔ آئے آئے، میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا، وہی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ زیادہ وقت نہیں دے، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، چونکہ آج دو شخصیتوں سے متعلق مجلسیں بھی ہیں، ان کا بھی ذکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ نایاب تحفہ ہے جو آپ کی خدمت میں بانٹ سکوں۔ کم وقت میں جلدی زیادہ باتیں کرنی ہیں، اس لیے میری طرف متوجہ رہیے گا، ایک ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ اس وقت ہم سب مل کر کائنات کی ایک عظیم عبادت میں مصروف ہیں جسے ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ذکر اہل بیت نہ کیا جا رہا ہو۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی مقام پر چلے جائیں، ابھی میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر و توفیق الہی بتائید چہردہ معصومین علیہ السلام اس دنیا کے اس عظیم جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں کہ جہاں پر ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور میں نے وہاں پر دیکھا بھی ہے، تمام افراد وہاں موجود تھے۔ دنیا کے کسی بھی آپ کونے میں چلے جائیں، کوئی نہ کوئی آپ کو مولا کا چاہنے والا ضرور نظر آ جائے گا۔ کوئی مولا کا ذکر کر رہا ہوگا، کوئی مولا کی مدح خوانی کر رہا ہوگا، کوئی مولا کی منقبت پڑھ رہا ہوگا، کوئی
کوئی مولا کے نوحے پڑھ رہا ہوگا, کوئی قصیدے پڑھ رہا ہوگا, کوئی ذکر کر رہا ہوگا, کوئی فضائل پڑھ رہا ہوگا, کوئی مسائل بیان کر رہا ہوگا. لیکن دنیا کے کسی بھی آپ کونے میں چلے جائیں, ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مولا کا چاہنے والا نظر آ جائے گا. میں اپنے اس محترم مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے سرکار, کیا آپ نے کبھی سوچا, غور کیا, فکر کی کہ کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے, کیا علت ہے, کیا ریزن ہے کہ 1400 سال گزر گئے, 14 صدیاں گزر گئیں, آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا آخر کون سی ایسی طاقت پائی جاتی ہے ذکر اہل بیت میں, کون سی ایسی پاور پائی جاتی ہے تذکرہ اہل بیت میں کہ 1400 سال گزر گئے, 14 صدیاں گزر گئی, آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے؟ ورنہ میرے سرکار اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مقامات پہ مارے گئے, لیکن ان کا ذکر دہرایا نہیں جاتا, ان کے تذکرے کو دوام حاصل نہیں ہوا. آخر وجہ کیا ہے کہ 1400 سال گزر گئے, 14 صدیاں گزر گئیں, آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے؟ تو لیجئے میرے مولا کے چاہنے والوں, ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 1400 سالوں سے صرف ذکر نہیں بلکہ ذکر اہل بیت بھی باقی ہے اور ذکر کرنے والے بھی باقی ہیں. بس ذرا سا بیدار ہو جائے میرے نوجوانوں, مجھے آپ سے توجہ چاہیے. بھئی 1400 سال ہو گئے, غیروں کے ذکر کو دوام حاصل کیوں نہیں ہوا؟ آخر ذکر اہل بیت میں کون سی ایسی پاور پائی جاتی ہے, تذکرہ اہل بیت میں کون سی ایسی طاقت پائی جاتی ہے کہ 1400 سال گزر گئے؟ تو جس بندے کو بھی یہ سمجھنا ہو وہ دونوں ذکروں کو میدان عمل میں رکھ کے دیکھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور کس ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. لیجئے مومنین, میں اپنے مجلس کا پہلا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یہیں سے مجھے محسوس کر لینا ہے کہ مجھے آپ کو سنا کے کیا جانا ہے. جملے پہ توجہ چاہوں گا, وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں کی وجہ سے زندہ ہے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں کی وجہ سے زندہ ہے, مگر خدا کی قسم یہ ذکر اہل بیت ہے جو ذکر کرنے والوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ذکر کرنے والوں کو زندہ رکھے. ہاں ماشاءاللہ, سارے مل کے اللہم صلی علی محمد. اب سلامت رہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں جناب یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں بمیدی مراحل میں, یہ میرا اصول ہے, میرا طریقہ ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ شعر ضرور سناتا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنا کس کے دل میں مولا کی محبت ہے. مولا علی سے محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ بتا دیجئے گا کہ ہاں یہاں علی والے بیٹھے ہیں. انصار صاحب فرماتے ہیں کہ اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا. نا میں جانتا ہوں, اب تک میں نے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, آپ جملوں کا استقبال کرتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب آپ مصروں کو کیسے سنتے ہیں. انصار صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں جانے کے بعد میں نے بہت ریسرچ کی, بہت تلاش کیا, بہت ڈھونڈا, بہت تلاش کرنے کے بعد ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نظر نہیں آئے. سنیے گا, انصار صاحب کہتے ہیں پوری دنیا میں جانے کے بعد میں نے جہاں بھی دیکھا ہر جگہ علی کے چاہنے والے ملے, مگر بہت تلاش کرنے کے بعد ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نظر ہی نہیں آئے. اب وہ جگہ سن لیجئے گا خدا کی قسم کہ ہاں اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا. بابا جب حیدر نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا. آئے ہے, اب میرے ساتھ آپ کو بولنا ہے کہ ہاں دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا, محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا. حیدر علم, نبی علم کا گھر ہے. بھائی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا, میں شہر علم علی اس کے دروازہ ہیں کہ حیدر علم, نبی علم کا گھر ہے. جو در سے نہ آئے گا اسے گھر. ہاں تو بولیے نا میرے ساتھ, وہ جگہ سنیے. انصار صاحب کہتے پوری دنیا میں جانے کے بعد میں نے ڈھونڈا, ہر جگہ علی کے چاہنے والے ملے, بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نظر ہی نہیں آئے. کہ اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا, محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا. حیدر علم, نبی علم کا گھر ہے.
جلدی سے گزر جاؤں اور اس کے بعد موضوع کا آغاز ہوگا. بھائی آپ جس جگہ بیٹھے ہیں نا، اس جگہ کے معیار کو سمجھیے گا، اس فرش اعضا کی عظمت کو سمجھیے گا. اس لیے کہ دنیا میں واحد قوم شیعہ ہے کہ جس کی قسمت میں فرش اعضا لکھی گئی. اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے جناب کہ کوئی فرش اعضا پر بیٹھ کے مجلس سننا پسند کرتا ہے تو کوئی نالیوں پہ کھڑا ہو کر مجلس سننا پسند کرتا ہے. مگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلس میں فرش اعضا پچھتے ہی پنجتن آ جاتی ہے، پنجتن آ جاتے ہیں نا. تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ جو جتنا آگے بیٹھے گا وہ پنجتن کے اتنا قریب ہوگا. اب سن لیا آپ نے ایک جملہ، بس ایک جملہ بیان کر کے فرش اعضا کی عظمت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ افراد کے جو اب تک بھی فرش اعضا پر نہیں آئے وہ فرش اعضا پر آ جائیں. اس لیے کہ جملہ بڑا قیمتی ہے. 2 سے 4 منٹ انشاءاللہ اس جملے کو بیان کرنے کے لیے آپ کا وقت لوں گا. توجہ فرمائیے گا. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بیماری یہ آ گئی کہ جس کی وجہ سے آج ہر ایک پریشان ہے. رشتہ دار سے پریشان، محلے والا محلے والوں سے پریشان، خاندان والے خاندان والوں سے پریشان، بھائی سے پریشان. وہ چیز کیا ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ تکبر، ایگو. ڈیفینیشن آف ایگو یہ ہے کہ جس کے اندر تکبر آ جائے پھر اس انسان کے اندر یہ تصور آ جاتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی سب سے بڑا، میں ہی سب سے اعلیٰ. ان کی حیثیت کیا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کی جرات کیا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. کہاں میں کروڑوں روپے کمانے والا، کہاں میں عالیشان مکانات بنانے والا، کہاں میرے پاس سب سے بڑا خاندان. ان کی کیا حیثیت کی ہم سے نظریں ملا لیں. مگر یاد رکھیے گا خدا کی قسم جس جگہ آپ بیٹھے ہونا یہاں کا معجزہ یہ ہے کہ یہ تکبر کو ختم کر دیتا ہے. نانا بات تو جب پہنچے گی جب ہر ایک بندے کے ہاتھ بلند ہوں گے اور یہ تصدیق ہوگی کہ میری بات سچ ہے. ابھی انشاءاللہ تمہیدی مراحل سے گزر رہا ہوں. بس اس جملے کو واضح کرنے کے لیے 2 منٹ آپ کا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے گا یہاں سے لے کر آخری بندے تک. بھائی کس بات پہ غرور کر رہے ہو؟ عالیشان مکان بنا لیے، لہذا کیا اس بات پر غرور کرنا صحیح ہے؟ تو اگر عالیشان مکانات بنا لینے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تو کاش اتنا سوچ لیا ہوتا کہ یہ عالیشان مکانات اسی دنیا میں رہ جائیں گے. تمہیں جانا ہوگا تو بس مٹی کے چھوٹے سے گھر میں. نانا بات تو بڑی خوبصورت ہے بھیا، پھر کس بات پہ غرور کر رہے ہو؟ اس بات پہ غرور کرنا صحیح ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑا خاندان دے دیا، لہذا محلے میں، قریے میں، علاقے میں آپ جیسا طاقتور کوئی نہیں. تو اگر بڑا خاندان مل جانے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تو پھر یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ یہی تمہارا خاندان ہوگا جو تمہارے جنازے کو قبرستان میں تنہا چھوڑ کے واپس چلا آئے گا. پھر کس بات پہ غرور کر رہے ہو؟ کیا اس بات پہ غرور کرنا صحیح ہے کہ تم قیمتی لباس اور مہنگے لباس پہن کر محلے میں گلیوں میں نکلنے لگے، لہذا یہ کہنے لگے کہ ان کی جرت کیا کہ یہ ہم سے نظریں ملا لیں؟ تو اگر قیمتی لباس پہن لینے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تو پھر اتنا سوچ لینا کہ یہ سارے قیمتی لباس اسی دنیا میں رہ جائیں گے. تمہیں جانا ہوگا تو بس ایک سفید سے لباس میں. پھر کس بات پہ غرور کر رہے ہو؟ بھائی کروڑوں روپے کما لینے کے بعد اگر غرور کرنا صحیح ہوتا تو پھر یاد رکھنا میرے دوست فرمایا کرتے تھے کہ مولانا اتنے پیسے لے کر کہاں جاؤ گے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قبر میں نہ الماری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب؟ ہائے ہائے ہائے، میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا. بھئی آپ پھر کس بات پہ غرور کر رہے ہو؟ سنو فرشادہ پہ بیٹھنے والوں، سب سے بڑا معجزہ آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں. بھئی دولت کما لینے کے بعد، عالیشان مکانات بنا لینے کے بعد، بڑا خاندان مل جانے کے بعد غرور کے نشے میں چور ہو کے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور قریب کا، اہل محلہ کا احترام بھول جانے والوں، یاد رکھنا وہ اللہ کہہ رہا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اس لیے جملہ سنو، اس لیے کہ اکڑنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے، زندوں کی نہیں. ناش کرو اس دولت پر، نادانوں کچھ نہ پاؤ. ناش کرو اس دولت پر.
جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب تک جو میں نے جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، یہ بس اب جو آنے والا جملہ ہے اس کی تمہید تھی۔ اب دیکھتا ہوں کہ فرش عزا پر جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں اس جملے کا کون حق ادا کرتا ہے۔ فرش عزا کا سب سے بڑا معجزہ میرے سرکار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے وہ افراد جو اب تک کروڑوں روپے کما لینے کے بعد غرور کر رہا تھا، یہ کہتا پھر رہا تھا کہ ان کی حیثیت کیا ہے کہ ہم سے نظریں ملا لیں، ان کی جرات کیا ہے کہ ہم سے نظریں ملا لیں۔ وہی انسان جیسے ہی فرش عزا پر آتا ہے، فرش عزا پڑھ کے آواز دیتی ہے، خبردار یہاں جب بھی آنا اپنے تکبر کو بالائے طاق رکھ کے آنا۔ اب جملہ سن لو، اگر آپ کے معیار پہ اتر جائے تو اس معیار پہ بولنا جس معیار پہ علی رضا اشتر بول رہا ہے۔ فرش عزا پڑھ کے آواز دیتی ہے، یہاں جب بھی آنا اپنے تکبر کو باہر رکھ کے آنا، اس لیے کہ یہاں کا معجزہ ہے، یہاں پر غریب تبرک بانٹتے ہیں، امیر ہاتھ پھیلا۔ میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا، اب اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ بھیا حقیقت ہے نہیں ہے، یہ تو مجلس امام حسین کا معجزہ ہے میرے سرکار کہ یہاں پر غریب تبرک بانٹتے ہیں تو امیر ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا فرش عزا کسے کہتے ہیں؟ لوگ ماشاءاللہ ان سماعتوں کو اللہ سلامت رکھے۔ ایک جملہ اور سنتے جائیے فرش عزا کی عظمت کے حوالے سے۔ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے ساتھ اپنے ہمراہ اپنے والد کو لے کر آیا، رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کرتا ہے۔ رسول نے نہ سلام کا جواب دیا اور اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ وہ شخص واپس گھوم کے رسول کے سامنے آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، سرکار کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ کیا نعوذ باللہ میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی؟ قبلہ حضرات یہاں تشریف فرمائے، توجہ چاہوں گا، لیکن نتیجہ ہے، دوسرا نتیجہ دے رہا ہوں فرش عزا کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو رسول نے کیا جواب دیا؟ بھائی تاریخ سے مثال نکال کے لایا ہوں فرش عزا سمجھانے کے لیے۔ رسول نے جواب دیا کہ تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ تم اپنے باپ کے آگے کھڑے ہو اور تمہارا باپ تمہارے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں یہ جملہ تمہارے لیے ہے۔ فرش عزا پر بیٹھنے والوں اپنے بزرگ اور اپنے والدین کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ یہ فرش عزا احترام والدین بھی سکھاتا ہے۔ لیکن ایک جملہ سنتے جائیے گا، رسول نے کیا فرمایا؟ اب اصول یہ بنا جناب کہ ہر لائق اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے آگے کھڑا نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ رسول کی نگاہ میں بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے۔ کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے نا، باپ کے سامنے کھڑا ہو جانا۔ تو اصول تو شریعت کا یہ بنا کہ جو اپنے باپ کے آگے کھڑا ہو جائے وہ نافرمان بیٹا ہے، وہ بد اخلاق بیٹا ہے۔ لاکھوں سلام فرش عزا پر آنے والوں پر۔ اللہ اکبر۔ واحد یہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر باپ اپنے ساتھ بیٹے کو لے کر آتا ہے، بیٹے کو آگے بٹھاتا ہے، خود پیچھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا ہو تو آپ خاموش رہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہر باپ اپنے چھوٹی بیٹی کو لے کر آتا ہے مجلس میں اور اپنے آگے بٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجلس حسین وہ ہے کہ یہاں پر نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، یہاں بس ایک ہی انسان بیٹھتا ہے کہ جس کو عزادار کہتے ہیں۔ لیجئے مل جل کے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
دنیا کہتی ہے کہ یہ شیعہ حضرات مولا علی کی تعریف حد سے زیادہ بیان کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ یہ رسول کی بھی تعریف نہیں کرتے، رسول کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اب سن لیجئے میرے سرکار، رسول خدا کی وفات کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا اس تاریخ کے حوالے سے کچھ جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کہنے والوں نے کہا کہ شیعہ حد سے زیادہ، بہتر متوجہ رہیں، یہ شیعہ حد سے زیادہ علی کی تعریف کرتے ہیں، رسول خدا کی تعریف نہیں کرتے۔ اب ایک جملے میں ثابت کرنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا میرے سرکار۔ جو بھی یہ کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے تھوڑا اور گزارش ہے، تھوڑا ادھر تشریف لے آئیں تاکہ ادھر بھی کچھ افراد کھڑے ہیں، وہ بھی ان کو بھی جگہ مل جائے فرش اعضاء پر بیٹھنے کا۔ اور اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا پریشانی ہے؟ دیکھیے، یہ روشنی اور لائٹ، اجالا اور اندھیرا، اس سے ذکر اہل بیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ دنوں رات بھی خلق ہوئے ہیں اہل بیت کی محبت میں۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو نہ خاکی گل ہوتے، نہ بلبلوں کے نغمے ہوتے، نہ آپ کے سامنے یہ رونما حقوق ہوتے، نہ کسی کو گوہر و گلاب کی جستجو ہوتی، نہ سونے چاندی کے کان ہوتے، نہ گلشن نہ سوسن نہ بیابان ہوتے، نہ بستی نہ ناطق نہ صامت نہ آدمدار ہوتے، نہ کوثر نہ طوبہ نہ غلمان ہوتے، نہ حورے نہ جنت نہ رضوان ہوتے، نہ آدم نہ حوا نہ شیش ہوتے، نہ ابراہیم نہ اسماعیل نہ جرجیس ہوتے، نہ پہاڑوں کے چوٹیوں کی زیبائی ہوتی، نہ پھولوں کی بدحشانی ہوتی، نہ دریا کے موجوں میں روانی ہوتی، ارے نہ یوسف کا حسن ہوتا، نہ زلیخا کی جوانی۔ تو یہ دنیا کہتی ہے کہ یہ علی کی تعریف حد سے زیادہ کرتے ہیں، اور اتنی تعریف کرتے ہیں کہ یہ رسول کی بھی تعریف نہیں کرتے، گویا کہ یہ علی کو رسول سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بھیا، ہم نے نبی کو، علی کو نبی سے بڑھایا نہیں، تم نے نبی کو اتنا کم مانا کہ علی بڑا نظر آتا ہے۔ ہائے 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 بھیا، آج 28 سفر ہے نا، نبی کی عظمت سنیے گا۔ ہم نے نبی کو ایسا مانا کہ تم نے نبی کو ایسا مانا کہ تمہیں علی بڑے نظر آتے ہیں، لیکن ہم نے تو علی کو نبی سے بڑھایا نہیں۔ بھائی، جسے اللہ نے نبی کہا ہم اسے نبی مانتے ہیں، جسے اللہ نے ولی کہا ہم اسے ولی مانتے ہیں، جسے اللہ نے وسی کہا ہم اسے وسی مانتے ہیں، جسے اللہ نے کچھ نہیں کہا، توجہ فرما رہے، ہم اسے کچھ نہیں مانتے۔ تو میرے سرکار نہیں، یہ شیعہ علی کی تعریف حد سے زیادہ کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، شبیداریوں میں، تقریروں میں، جلوسوں میں، ہر جگہ علی علی کرتے رہتے ہیں۔ بھائی کیوں نہ کریں، ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم اس علی کی تعریف کریں۔ تم نے نبی کو ایسا مانا کہ اپنے جیسا بنا دیا۔ ہم نے نبی کو کیسا مانا، سنتے جاؤ۔ آج الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ رسول کی نعت نہیں پڑھتے۔ لیجیے، آج ستویہ کے اس عظیم شبیداری سے رسول خدا کی نعت علی رضا اشتر کی زبان سے صادر ہونے جا رہی ہے، اور دیکھتا ہوں کون کیسے سنتا ہے۔ رسول کی مدح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کہتے کسے ہیں؟ بھیا، تم نے نبی کو ایسا مانا کہ اپنے جیسا بنا لیا، اور ایسا ہم جیسا بنایا۔ بھیا دیکھیے، ہم جیسا ہونا اور ہے، ہم جیسا بن جانا اور ہے۔
अल्लाह ने नबी को हम जैसा बना कर भेजा। दोनों जुमले में फर्क है। नबी हम जैसे थे नहीं, बल्कि हम जैसे बना कर भेजे गए। तो अल्लाह ने नबी को हम जैसा बनाया। दुनिया वालों ने नबी को ऐसा हम जैसा बनाया कि हम जैसों को शक हो गया कि हम जैसा है, वरना हमारी तो कोई बेसात नहीं, हमारी तो कोई औकात नहीं। कहाँ नबी की जात, कहाँ हमारी जात, कहाँ नबी का मर्तबा, कहाँ हमारा मियार। लाखों सलाम उस रसूल पर, जिस रसूल पर आदम सलाम करे, जिसको नूह सलाम करे, जिसको इब्राहिम सलाम करे, जिसको मूसा सलाम करे, जिसको ईसा सलाम करे। तवज्जो फरमाइएगा भाई, जिसे सारे अंबिया मिलकर सलाम करे उसे रसूल कहते हैं। जिसे खुद रसूल सलाम करे उसे बतूल कहते हैं। जिसे खुद बतूल सलाम करे उसे अली कहते हैं। जिसे अली सलाम करे उसे फातिमा कहते हैं। जिसे फातिमा सलाम कहलवाए उसे अलमदार कहते हैं। और जिसे अलमदार जिंदगी में सलाम करते रहे उसे हुसैन कहते हैं। और हुसैन जिसे आखिरी वक्त में सलाम कहलवाए उसे अज़ादार। पूरी तारीख है अज़ादार। कोशिश करूंगा कि मौजूद के हिसाब से बात करूं, वरना अगर मैं चाहता तो आपके सामने बहुत कुछ पढ़ सकता था, लेकिन चाहता ये हूं कि जिस जात के हवाले से मजलिस है उसका तज़किरा होता जाए और हक़ मजलिस अदा होता जाए। सुनो, नबी कहते किसे हैं? तुमने नबी को अपने जैसा बना दिया। कहाँ हमारे जिस्म, कहाँ नबी अकरम के जिस्म। लोगों ने अपने जिस्मों को देखा, नबी अकरम के जिस्म को देखा, बज़ाहिर एक जैसे नजर आए। लोगों ने अपने हाथों को देखा, नबी के हाथों को देखा, बज़ाहिर एक जैसे नजर आए। कह दिया नबी हम जैसे। भैया हमारे हाथों में, नबी के हाथों में आसमान और जमीन का फर्क है। हमारा हाथ ये है कि कोई भी तो घूसे मार के तोड़ दे, मरोड़ दे, मगर आओ नबी के हाथ क्या है? तारीख कहती है कि एक मर्तबा नबी उसे कहते हैं जो इशारा कर दे तो बादल आ जाए, चांद को दिखा दे तो शक हो जाए, अबू जहल पे उठा दे तो चेहरा फक हो जाए। सुनो, नबी कहते किसे हैं? तुम कहते हो ना कि हम नबी की तारीफ नहीं करते, हम नबी की मदह नहीं करते। आओ सुनाता है अली रज़ा अस्तर, नबी कहते किसे हैं? नबी की जात क्या है? लोगों ने बज़ाहिर अपने थूक को देखा, नबी के लवाबे तहन को देखा, एक जैसे नजर आए। कह दिया नबी हम जैसे। भैया हमारे थूक की औकात यही है कि अगर हम कहीं पर थूक दें तो उसके लिए बोर्ड लगाना पड़ता है, यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर थूकना मना है, इससे बीमारियां होती हैं। लाखों सलाम नबी के लवाब पर कि अगर खारे पानी में डाल दे तो खारा बंदूर अली की आंखों में लगा दे तो दर्द दूर हो जाए। कौन कहता है नबी हम जैसे? कौन कहता है नबी हम जैसे? दुनिया वालों ने बज़ाहिर नबी को देखा और खुद को देखा, एक जैसे नजर आए। दुनिया वालों ने अपने दांतों को देखा, नबी अकरम के दंदान मुबारक को देखा, बज़ाहिर एक जैसे नजर आए। कह दिया नबी हम जैसे। अक्ल के अंधो, तुम्हारे दांत वो हैं कि अगर कोई भी एक घूसा मार दे तो खाने के लायक ना बचो। लाखों सलाम उस रसूल के दंदान मुबारक पर कि अगर अंधेरी कोठरी में मुस्कुरा दे तो आयशा को गुमशुदा सुई मिल जाए। हाँ, मिल गए। जिस्मों को देखा, रसूल अकरम के जिस्मों को देखा, एक जैसे नजर आए। कह दिया नबी हम जैसे।
अक्ल के अंधो तुम्हें हो क्या गया है, आसमानों जमीन का फर्क है। हमारा जिस्म कहाँ, नबी अकरम का जिस्म कहाँ। दुनिया वालों ने अपने बालों को देखा, तवज्जो फरमाइएगा, अपने बालों को देखा, रसूल के बालों को देखा, बज़ाहिर एक जैसे नजर आए, कह दिया रसूल हम जैसे। भैया हमारा बाल क्या है, हमारे बाल की औकात ये है कि कोई भी नाई काट के कहीं भी फेंक दे, पैरों के नीचे आते रहे, बेअदबी होती रहे, नालियों में जाते रहे। लेकिन सुनो, नबी अकरम के बाल वो हैं कि अगर खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में रख ले तो दर्द सर से शिफा याब हो जाए। अबू साले के घर में रह जाए तो फरिश्ते पूरी रात तस्बीह हो तकदीस करते रहे। या रसूल अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता, अरे जब आपके बाल का ये हाल है तो हाल क्या क्या। मिल गए भाई, नारे रिसालत लगाइए, लगाना चाहिए, इसलिए कि रसूल हमारे ही हैं। हमसे अच्छा कौन रसूल को मानने वाला है। भैया आप नारे तकबीर लगाओगे, मैं दोनों हाथों को उठाने को नहीं कहूंगा। आप नारे रिसालत लगाएंगे तभी मैं दोनों हाथों को उठाने को नहीं कहूंगा। लेकिन जब भी नारे हैदरी लगा करे, दोनों हाथों को बुलंद करके बोला करें, इसलिए कि दावा अली रजा का है तो दलील भी है। उठाइए रसूल की 63 साल जिंदगी को देख जाइए। रसूल ने नमाज का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं बुलंद किया। भैया रोजे का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं बुलंद किया। 8वें ज़कात का ऐलान किया, दोनों हाथों को बुलंद नहीं किया। भैया हद हो गई, अल्लाह की उलूहियत का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया। अपनी रिसालत का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया। अली की विलायत की बात आई, हाथों को बुलंद करके कहा, जिसका मैं मौला उसके अली। दोनों हाथों को बुलंद करके जज़ाकल्लाह। आवाज़ बुलंद, नारे सलावत। मैं क्या अर्ज कर रहा था, दुनिया वालों ने बज़ाहिर नबी के जिस्म को देखा, अपने जिस्मों को देखा, एक जैसे नजर आए, क्या दिया नबी हम जैसे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अहले बैत को हम जैसा इसलिए बनाकर भेजा ताकि हमें हिदायत लेने में आसानी हो, उन्हें हिदायत देने में नहीं, हमें हिदायत लेने में आसानी हो। इसलिए अल्लाह ने लिबासे बशर पहना कर भेजा। इसका मतलब ये नहीं कि रसूल हम जैसे हो गए, अहले बैत हम जैसे हो गए, नहीं मेरे सरकार। माशाल्लाह एक खूबसूरत मिसाल है जो इन हसीन समातों के हवाले पेश करके अपनी बात को और वजनी साबित करना चाहता हूँ। और माशाल्लाह जितने भी यहाँ अफराद बैठे आप सब में 80% तो ऐसे होंगे जो चाय के शौकीन होंगे, है ना, चाय पीते ना माशाल्लाह। चलिए तो मेरी बात आसान हो जाएगी। जुमला याद रखिएगा, अल्लाह ने इनको हम जैसा बनाकर भेजा है। मैंने क्या कहा, हम जैसा बनाकर भेजा है ताकि हिदायत लेने में आसानी हो। उलमा बयान फरमाते हैं कि जैसे आग और पानी ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकते, वैसे ही अल्लाह बंदों से नहीं मिल सकता, बंदे अल्लाह से नहीं मिल सकते। जैसे आग और पानी आपस में जमा नहीं हो सकते, वैसे बंदे और खुदा का इत्तिसाल मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन है? आग और पानी आपस में मिल जाएगा? आप कभी देख लीजिएगा, आग को लीजिए पानी में डालिए, आग बुझ जाएगी। या इसका बरक्स उल्टा कीजिए, पानी को लीजिए आग में डालिए, पानी जल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे आग और पानी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, वैसे बंदे और खुदा आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकते। लेकिन अब समझना यह है कि जो चाय के शौकीन है, अगर तुम्हें चाय बनानी हो तो बनाएंगे कैसे?
खुदा के लिए बात वाज़ेह हो गई तो लाखों सलाम। चाय बनाएंगे कैसे? क्योंकि साबित हो चुका कि पानी आग से मिल नहीं सकता, आग पानी से मिल नहीं सकता। अब बनानी है चाय तो कैसे बनेगी? कि भैया अक्ल की बात है, उसके लिए एक ज़र्फ लीजिए, हाय 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 जो समझ रहे होने सलाम है, उसके लिए एक बर्तन लीजिए, जुमला बदल के कहूं, उसके लिए अगर किसी को चाय बनानी हो तो किसी न किसी शय को वसीला बनाना पड़ेगा। भाई भाई बात साबित हो रही है। अब अगर किसी को चाय बनानी हो तो एक ज़र्फ बर्तन रखेगा, उस बर्तन में पानी रखेगा और वो चाय की सारी चीजें रखेगा, उस बर्तन को आग पर रखेगा। अब इस बर्तन का काम ये है कि वो आग की हरारत लेता रहे, पानी को देता रहे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने भी अहले बैत को इसीलिए भेजा कि वो वहां से लेते रहे, यहाँ वालों को देते रहे। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। आपको मालूम है मैंने शुरू में जिस हदीस की तिलावत की है वो मेरा मौजू ही पढ़ना अलग था, मुझे कुछ और पढ़ना था। लेकिन अब बात यह है कि मुझे उन्हीं दोनों ज़ात पर इंशाअल्लाह तज़किरा करना है जिनके हवाले से मजलिस हुई है, रसूल खुदा और इमाम हसन। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल किसे कहते हैं? दुनिया वालों ने रसूल को बड़े दावे करते हैं कि हम रसूल के मानने वाले हैं, और इस तरीके से बड़ा चीख चीख कर कहते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम के वक्त, हर वक्त ये कहते फिरते हैं, काश हमें मदीने की खाक मिल जाती तो हम अपनी आंखों का सुरमा बना लेते। लाखों सलाम नबी की कमली पर, उस कमली वाले पर लाखों सलाम। भाई ये जुमला है ना, हम पर भी, हमें भी चाहिए कि हम भी सलाम करें, उस कमली वालों पर सलाम, उस कमली वाले पर सलाम। भैया कमली कहते किसे हैं? चादर को जो रसूल अपने कांधे पे रखते थे। भाई तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया मुसलमानों? नबी के कांधे की चादर याद रही, सवार भूल गए। हाय हाय हाय। भाई मैंने जुमला आपके हवाले किया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे सरकार, मेरे जनाब ने, भाई ने लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया है। ये जुमला भी सुनते जाइएगा। आज जो दुनिया और क़यामत तक लब्बैक या हुसैन के नारे पर जो आप जवाब देते हैं, ये इनके नारे का जवाब नहीं है, खुदा के लिए इसको समझिएगा। आप किस नारे का जवाब देते हैं इसको महसूस कीजिए। जो भी लब्बैक या हुसैन पे नारा लगाता है वो इनके नारे का जवाब नहीं है, ये तो उस नारे का जवाब है जो 61 हिजरी में हुसैन ने करबला के मैदान में हल मिन नासिरिन की आवाज बुलंद की थी। उधर हुसैन ने सन 60 हिजरी में कहा था, कोई है जो मेरी मदद को आए। आज तक शिया कहते हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और जुमला सुनो कि आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन, अरे कब्रों से कह के उठेंगे लब्बैक या हुसैन। खुदा लानत करे उन दुश्मने आजादार पर, उन दुश्मने आजादारी पर। उनका कहना तो यही है कि ये शिया क्या आजादारी करते हैं, इनके यहाँ तो पैसे दे दे के अंजुमने बुलाई जाती हैं। अभी ये मैंने जुमला अशरा उला मुहर्रम में
کشمیر کے ممبر سے پڑھا تھا، بہت سے لوگوں نے محبتیں دی، بڑا وائرل ہوا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی ان حسین سماعتوں کے سامنے وہ جملہ دوبارہ سے تکرار کر دوں تاکہ ان حسینیوں کے سامنے حسینی کا ایک اور مقصد پہنچ جائے۔ بھائی دنیا والوں نے کہا کہ یہ شیعہ اپنی مجلسوں میں پیسے دے دے کے بلاتے ہیں کہ پیسے لو ماتم کرو، پیسے لو ماتم کرو۔ بھیا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم پیسے دے دے کے ماتم کرواتے ہیں تو بتا تو کتنا لے گا؟ ہائے ہائے ہائے، میں نے جملہ کیا حوالے کیا تھا، بتا تو کتنا لے گا؟ بھائی صاف سی بات ہے، جو جیسا سوال کرے ویسا جواب دو، نہیں پیسے دے کے بلاتے ہیں تو اگر ہم پیسے دے کے ہی بلاتے ہیں تو بتاؤ نا آپ کتنا لوگے؟ ارے تمہاری تو اوقات یہی ہے کہ تمہارے بزرگوں نے بھی مانگ مانگ کے تو کلمہ پڑھا تھا، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ شیعہ پیسے دے دے کے بلاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ اس بات کی علامت ہے، ماشاءاللہ آج آپ کے شبیداری میں بڑی انجمنیں آئی ہیں۔ ان انجمن کا مقصد سمجھیے گا، میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا۔ انجمنیں آج ہمارے ہاں، نعوذ باللہ میں آپ کے لیے بات نہیں کہہ رہا، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، سفر رہتا ہے، جانتا ہوں، ماحول سے واقف ہوں، بہت سی جگہوں پر اب انجمن کا مقصد بدل چکا ہے۔ میری انجمن، میری مجلس، میرا ماتم، لیکن یاد رکھیے یہ انجمنیں بنائی کیوں گئی ہیں، اس کانسیپٹ کو سمجھیے گا۔ آج مجلس کے اس مقصد کو لے کر جائیے گا کہ ہمارے یہاں انجمنیں آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ انجمنوں کے بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حسین کی عزاداری نہ رکنے پائے، حسین کی عزاداری نہ رکنے پائے، اس لیے کہ ایک انجمن جب ماتم کر کر کے تھک جائے تو دوسری انجمن اٹھا لے۔ سلامت کیا ہے انجمن کا مقصد؟ اب آئیے واپس اپنے موضوع پر جلدی سے آؤں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ اب سلامت رہیں۔ رسول ہم جیسے بنا کر بھیجے گئے، ہم جیسے تھے نہیں، اللہ نے انہیں ہم جیسا بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہمیں ہدایت لینے میں آسانی ہو۔ لاکھ السلام اس نبی پر کہ جس نبی کے بارے میں خود علی نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، اللہ اکبر، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ ارے تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ تم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، نبی 40 سال کے بعد اللہ نے علم عطا کیا تو نبی عالم عالم بنے۔ نعوذ باللہ نبی امی تھے، نعوذ باللہ نبی جاہد تھے۔ ارے تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ جس کا غلام پیدا ہوتے ہی قرآن سنا دے، زبور سنا دے، انجیل سنا دے، اس کا آقا جاہل، نبی امی 40 سال کے بعد نبی بنے۔ جس کا غلام علی پیدا ہوتے ہی قرآن کا علم لے کر آیا، زبور کا علم لے کر آیا، آسمانی کتابوں کا علم لے کر آیا، اور اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں عزیزوں۔ قرآن پڑھیے، جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، گہوارے میں ہے جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب دی، گویا کہ کتاب کا علم دے کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ جب جناب عیسیٰ گہوارے میں بولے اور قرآن کا علم لے کر آئے، عیسیٰ پر کسی کو اعتراض نہیں، فخر عیسیٰ پر اعتراض ہے۔ جناب عیسیٰ، اچھا ہے، میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھا دوں جلدی سے۔ نبی اکرم اس نبی کا نام ہے کہ جس پہ سارے نبیوں نے سلام کہا، نبی کی ذات، ایک ذات وہ کہ جس کو حضرت امام حسن علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس صلوات پڑھیے محمد۔ بس 5 منٹ جلدی سے مختصر کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور 1 گھنٹہ تقریباً ہونے والا، کیسے گزر گیا مجھے خود پتہ نہیں چلا، لیکن سنیے گا امام حسن کا بھی تذکرہ ہو جائے تاکہ آج کے شب کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے۔
امام حسن علیہ السلام اس بابرکت ذات کا نام ہے۔ اب ایک جملے سے فضیلت واضح کر رہا ہوں، جن کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ اگر لکھنے والا حسن لکھے تو حسن پڑھ سکتا ہے، لکھنے والا حسین لکھے تو حسین پڑھ سکتا ہے، لکھنے والا بہتر لکھے تو 72 پڑھ سکتا ہے۔ نام ہی اتنا حسین ہے، خدا کی قسم، جس کا نام اتنا حسین ہے اس کی ذات کتنی حسین ہوگی۔ اور جناب امام حسن علیہ السلام کے لیے پوری تاریخ موجود ہے عزیزوں، اس کے لیے کئی مجلسیں درکار ہیں کہ جس پہ موضوع پر گفتگو ہو، الگ الگ ذات کے اعتبار سے گفتگو کی جائیں، لیکن امام حسن المختصر اتنا سن لیجئے کہ آپ کو جو لقب ملا ہے وہ حسن مجتبی، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبی، تینوں کے معنی اگر دیکھ لیں گے آپ، مصطفیٰ کے، مجتبی کے، مرتضیٰ کے، تو قریب قریب ہم معنی ہیں، تقریباً سب کے ایک ہی معنی ہیں، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضیٰ۔ لیکن ان سب کے مادے کو اگر آپ دیکھیں گے، مادہ یعنی جس لفظ سے یہ لفظ بنا ہے، اس کے حروف اصلی کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو شاید ایک فضیلت کا گوشہ مل جائے۔ مصطفیٰ بنا ہے صفا سے، مجتبی بنا ہے اجتبا سے، اور مرتضیٰ بنا ہے ارتضاء سے، ارتضاء بنا ہے رضا سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتضیٰ اسے کہتے ہیں جس کے پاس مرضی ہوتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو مرتضیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شب ہجرت جو واقعہ ہوا، اللہ نے قصیدہ پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے علی کے نفس کو خریدا، اپنی مرضی بیچی، تو اب علی کے پاس اللہ کی مرضی۔ اب دنیا والوں اگر تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پہلے علی ولی اللہ کا اقرار کرنا ہوگا۔ حسن مجتبی اس ذات کا نام ہے کہ جب معاویہ سے صلح کی بات آئی تو اس وقت تاریخ نہیں بتا، بس اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے، تفصیل یہاں پر نہیں بیان کر سکتا۔ جب صلح کی بات آئی، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی۔ نہیں عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسن بزدل ہو گئے اور امام حسین بہادر ہو گئے۔ اب اٹھائیے تاریخ جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ وہاں پر امام حسن بھی موجود تھے۔ امام علی نے زرہ دی اور زرہ دینے کے بعد کسی سے کہا کہ جاؤ اس کے ٹکڑے کر کے لاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب وہاں پر گئے، نہیں، امام علی نے کہا کہ جاؤ فرات پر قبضہ کرو، نہر پہ قبضہ کرو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ محمد حنفیہ سے پہلے جب محمد حنفیہ دریا پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسن گھوڑا لے کر پہلے پہنچے ہوئے تھے اور قبضہ کر چکے تھے۔ یہ امام حسن کی شجاعت ہے میرے سرکار۔ اکثر جنگ میں امام حسن شریک رہے، جنگ نہروان میں آپ شریک رہے، کتنی جنگوں میں آپ شریک رہے، اور جنگ صفین میں ایک طرف کا لشکر آپ کے انڈر میں تھا، امام حسن کے انڈر میں تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب معاویہ نے امام حسن کو سامنے کھڑے ہو کر دیکھا تو کانپتے ہوئے انداز میں کہتا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس اونٹ پہ بیٹھے ہوئے سوار کو دیکھوں جو بالکل نبی جیسا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں کبھی بھی ایسی ذات کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے امام حسن۔ معاویہ نے یہ شرط رکھی، معاویہ نے کہا، دستاویز دیا گیا، کاغذ جو اس زمانے میں جو بھی استعمال ہوا ہوتا تھا، معاویہ نے دیا کہ مولا آپ اس پہ اپنی شرطیں لکھیں۔ صلح کی شرطیں ہوتی ہیں نا، آپ اس پہ شرطیں لکھیں۔ اب آپ سے سوال یہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں مجلسیں، لیکن ایک سوال کا جواب دیجئے کہ شرطیں لکھتا کون ہے اور شرطیں لکھواتا کون ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ بھائی شرطیں لکھواتا وہ ہے کہ جو ہارا ہوا ہو، شرطیں اس کی مانی جاتی ہیں جو جیتا ہوا ہو۔ مولا حسن نے اس دستاویز پہ اپنی شرطیں لکھی اور سب سے پہلی شرط یہ لکھی کہ معاویہ وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرو گے۔ اس نے کہا منظور ہے۔ ارے مولا حسن نے یہ شرطیں اس دستاویز پہ لکھ
دلیل تھی امام اعظم کی طرف سے کہ آج یہ اس نے اقرار کیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ آج اس نے اقرار کیا، اس سے پہلے قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد مولا حسن نے جو دوسری شرط رکھی ہے، بس آخری بات وہ یہ رکھی کہ تمہیں یہ شرط بھی ماننی پڑے گی کہ ممبروں سے میرے بابا کے خلاف جو شب و شتم کیے جاتے ہیں وہ ختم کیا جائے۔ المختصر یہ تو ان کی بزرگوں کی عادت ہے کہ انہوں نے حالانکہ صلح بھی کی اور اس کے بعد پھر اپنے عہد کو توڑا اور واپس پھر وہ جنگ ہوئی اور وہ سارے معاملات۔ تو یہ ہے امام حسن علیہ السلام، لاکھوں سلام اس حسن مجتبی علیہ السلام پر۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا، اور میں نے تو جس حدیث کی تلاوت کی اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ میں سوچ کے آیا تھا کچھ اور سنانے کے لیے۔ آپ کی سماعتیں ہی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہیں کہ خطیب کچھ رکھ کے واپس لے جانا نہیں چاہے گا۔ مولا ان سماعتوں کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے، آپ لوگوں پر امام زمانہ کا سایہ برقرار رکھے۔ یہ حق ہے کہ ہٹ جائیں اگر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے، تو اگر ہم زندہ ہیں تو اپنے امام زمانہ کی وجہ سے دعا کیا کریں کہ ہمارے اوپر امام کا سایہ برقرار رہے۔ بس اتنا احساس کر کے مجلس سنیے گا کہ آپ کے ارد گرد مجھے نہیں معلوم کہاں پر آپ کا زمانے کا امام بیٹھا ہو۔ پرسہ پیش کرنا ہے آپ کو اپنے زمانے کے امام، اور آج تک کا اصول یہ تھا، آج سے پہلے تک کا، کہ آج سے پہلے تک آپ امام زمانہ کو ان کے جد امام حسین کا پرسہ دیتے تھے، ان کی پھوپھی جناب زینب کا پرسہ دیتے تھے، لیکن آج دو ذاتیں ایسی بھی ہیں جن کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ بس احساس کر کے، میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں، احساس کر کے سنیے گا۔ دیکھیے میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ مصائب سننے سنانے کا نام ہوتا ہی نہیں، مصائب بس احساس کا نام ہوتا ہے۔ چشم تصور میں آپ وہاں تک پہنچ جائیے، انشاءاللہ ضرور ماتم کیجئے گا۔ اس لیے کہ آج ایک بیٹی، آج ایک خاتون بیٹی بن کر بھی پرسہ لینے آئی ہے اور ماں بن کر بھی پرسہ لینے آئی ہے۔ اللہ جانے آج کس کو پرسہ دیا جائے۔ آج جناب زینب کی اسیری پر ماتم کیا جائے، حسین کی شہادت پہ رویا جائے، مولا حسن کے اس 72 جگر کے ٹکڑوں کا ماتم کیا جائے، یا رسول خدا کے اس آخری وقت کا ماتم کیا جائے۔ عزیزانو آج آپ کس پر روئیں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کریں۔ اللہ جانے کل کون زندہ رہے کون مر جائے، لیکن عزیزانو روئیے گا ضرور، ماتم ضرور کیجئے گا، اس لیے کہ آج حسن مجتبی کا ماتم ہے، آج رسول خدا کا ماتم ہے۔ عزیزانو 2-3 جملے سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں یہ مصائب آپ کے سامنے سلسلے وار پیش کروں گا، پھر آپ جانیں اور ان شہیدوں کے جنازے جانیں، پھر آپ جانیں آپ کا گریہ جانیں، آپ جانیں آپ کا دل جانیں۔ عزیزو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں اسیران اہل حرم کا، 3 سے 4 منٹ میں یہ روایت ختم ہو جائے گی، بس احساس کر لیجئے گا کہ شام کا زندان تھا۔ نہ میں روایتیں بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن حساس جملے پڑھنے کا عادی ہوں۔ احساس کیجئے گا نوجوان بھائیوں، کبھی ایسا تو نہیں ہوا جوانوں کہ تم گھر سے باہر گئے ہو اور تمہاری چھوٹی بہنیں تمہارے دامن کو پکڑ کے یہ کہتی ہوں کہ بھیا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو؟ کوئی غیرت دار بھائی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی بہن کی بات کو ٹال دے۔ چلو آپ نے اپنے ساتھ اپنی بہن کو لے لیا، بازار میں لے گئے، جو کچھ بہن نے کہا وہ آپ نے اس کو دلایا، لیکن اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ چھوٹے بچے باہر رہ کے جب پریشان ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بھیا آپ گھر چلو۔
ہر بھائی اپنی بہن کی بات مانتا ہے، گھر واپس لے کر آتا ہے، لیکن اے جوانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک سوال کا جواب دینا۔ ایک غیرت دار مجبور بھائی کربلا میں بھی تھا۔ جب کربلا کے بعد سے قافلہ چلا ہے، راستے بھر سکینہ عابد بیمار کے پاس آ کے کہتی ہے بھیا ہم گھر کب جائیں گے، بھیا ہم گھر کب جائیں گے، وہ سجاد کیسے برداشت کرے۔ ہاں جزاک اللہ، رونے کا حق تو یہی ہے۔ آوازوں کو آزاد کر کے ماتم کیا کریں، آوازوں کو قید کر کے ماتم نہ کیجیے گا، اس لیے کہ قیدیوں کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ آج قیامت کے مصائب ہونے ہیں۔ بس عزادارو، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں نے اسی لیے اپنے موضوع کو نہیں پڑھا، اس لیے کہ مجھے آج مصائب زیادہ سنانے ہیں۔ اپنی ہمتوں کو سمیٹ لیجئے گا، اس لیے کہ آج آپ کو گریہ کرنا ہے۔ لٹا ہوا قافلہ شام کے زندان میں پہنچا۔ یزید نے سید سجاد کو بلایا، بس جلدی سے سن لیجئے ایک روایت۔ سجاد تم رہا ہو گئے ہو، چاہو تو مدینے میں رہ لو، چاہو تم مدینے چلے جاؤ، چاہو تو یہاں رہ لو۔ سجاد نے رہائی کا نام سنا، فوراً پھوپھی زینب کے پاس آئے۔ پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا۔ وہ زینب جو کربلا سے لے کر آج تک قیدی بنی رہی، جیسے ہی رہائی کا نام سنا، سجاد ان سے کہو رونے کے لیے گھر خالی کروا لے۔ اے عزاداروں، میری ماں بہنوں، اگر رونے کے لیے آئے ہو تو آمادہ ہو جانا، اس لیے کہ زینب کی حسرت تھی کہ رونے کے لیے گھر مل جائے۔ آپ کو تو عزا خانہ ملا ہے، رونے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیجئے گھر خالی ہو گیا، بیویاں رونے کے لیے آئی، ہر بیوی اپنے اپنے شہیدوں کو یاد کر کے روتی ہے۔ ہائے میرا اصغر مارا گیا، ہائے میرا اکبر مارا گیا، ہائے میرا قاسم مارا گیا۔ اسی رونے کی آواز میں ایک آواز گونجی، ہٹو ہٹو، اکبر کا سر آ رہا ہے، اکبر کا سر آ رہا۔ میری ماں اپنے دلوں کو تھامنا، جیسے ہی اکبر کا سر آیا ایک ماں کھڑی ہوئی، لاؤ یہ سر مجھے دے دو۔ رباب نے، لیلا نے اکبر کا سر لیا۔ جملہ سننا عزادارو، چاند سے چہرے کو لیلا دیکھتے دیکھتے روتے روتے، اللہ جانے اس چاند سے چہرے پہ نہ جانے کتنے زخموں کے داغ لگ گئے، اس ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اکبر تمہارے بعد تماچے مارے گئے، اکبر تمہارے بعد تازیانے مارے گئے۔ اللہ اکبر، جس کا جوان بیٹا مرا ہو وہ ہائے اکبر کہہ کے ماتم کرے گا۔ لیجئے ایک آواز گونجی، ہٹو ہٹو، قاسم کا سر آ رہا ہے، قاسم کا سر آیا۔ ادھر فروا نے ماتم کیا، اصغر کا سر آیا، رباب نے ماتم کیا۔ اے عزادارو، اب تک جتنے سر آ رہے تھے تو بس شور ہو رہا تھا، لیکن اب جو سر آ رہا ہے ایک ہلچل مچ گئی۔ ارے ہٹو ہٹو عباس، او جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جیسے ہی عباس کا نام سنا، زینب آگے بڑھ گئی، لاؤ یہ سر مجھے دے دو۔ عباس کا سر لیا۔ میری طرف دیکھنا عزادارو، عباس کے چہرے کو دیکھتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں۔ عباس تم تو میرے چادر کے رکھوالے تھے، عباس تمہارے بعد تماچے مارے گئے، عباس تمہارے بعد در بدر پھرایا گیا۔ سن لینا، آپ جو قیامت کا جملہ آ رہا ہے، نہیں پڑھتا یہ روایت، اگر مجھے یہ جملہ نہ پڑھنا ہوتا، دیکھتا ہوں کس کے سینے میں پتھر جیسا دل ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ان کی مصیبتوں پر پتھروں نے بھی خون کے آنسو روئے ہیں۔ عزادارو، زینب روتی جاتی ہے کہ روتی ہوئی آنکھوں سے زینب نے دیکھا سجاد لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے۔ میری طرف دیکھنا، لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے، کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بڑھایا۔ پھوپھی زینب، اجازت ہو تو کچھ دیر کے لیے مجھے چچا کا سر دے دے۔ اللہ جانے کون سمجھ کے روئے گا، کس کے دل تک بات پہنچے گی۔ زینب کو لگا کہ سجاد عباس کا سر لے کے
لیکن جو حق ہے رونے کا ماتم کیجئے گا. دادا اب آپ ہیں اور آپ کے سامنے مولا کا تابوت ہے. اللہ اکبر. امام حسن مظلوم. حسن اس مظلوم کا نام ہے. علامہ عرفان حیدر آبادی شہید یہی فرمایا کرتے تھے کہ حسن و حسین کے جنازے میں بس ایک ہی فرق تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. ادھر حسن کا جنازہ ارے زہر ایسا تھا کہ 72 ٹکڑے. قاسم 3 سال میں یتیم ہو گئے. ایک تابوت اٹھانے والوں قاسم کو بابا کا پرسا، اس کا پرسا، اس کو ماتم کرو کہ جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. نا مجھے نہیں معلوم، آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے. آپ کے بستی میں جو سب سے زیادہ غریب انسان بھی ہوگا نا، میں جانتا یہ ہوں کہ اس غریب انسان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اس کے جنازے کو قبرستان سے واپس لوٹایا گیا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غربت حسن، جنازہ گیا، ظالموں نے تیر برسائے، جنازہ واپس. زینب نے کہا بھیا ارے سفید کفن میں گئے تھے، یہ سر کپار. زینب نے تیر نکالے. میں کہوں گا اے شہزادی، آپ نے یہاں تیر نکال لیا. ایک بھائی حسین ارے نظروں کے سامنے 1900 زخم ہوں گے. زینب دیکھتی رہے گی. ارے جنازہ، حسن کا جنازہ اٹھاؤ، جس کا جنازہ ملونوں نے اتنے نہ دیا. جزاک اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. ہاں سارو امام حسن کا جنازہ ہے نا، اس کے پیچھے جناب قاسم کا جنازہ. اس قاسم کا جنازہ جس کا نام تو قاسم تھا لیکن جنازہ تقسیم ہو چکا. یہی تو وجہ تھی کہ جب حسین قاسم کو لے کر خیمے میں آئے، زینب نے دیکھا اور زینب کے پاس آ کے کہتے ہیں زینب اس قاسم کو اس کی ماں کو نہ بتانا. اور پھر زینب نے کہا اے بھیا اب تک آپ جنازے لے کر آئے، ہاتھوں پہ اٹھا کر لے کر آئے، لیکن مجھے قاسم کا جنازہ نظر نہیں آتا. اے نظردارو، قاسم کا پرسہ پیش کرو، آج اس بات کو پیش کرو جس کا تابوت آپ کے ہاتھوں پر ہے. امام حسین نے کاندھے کی گٹھئی زمین پہ رکھ دی. اے زینب، قاسم کا جنازہ ٹکڑوں میں پامال کر دیا گیا. بس عزیزانو احساس کیجئے گا اس لیے کہ آپ کی نگاہوں میں تابوت ہے. آپ کی نگاہوں میں آپ جانتے ہو آپ تابوت کیوں اٹھاتے ہو. آپ نے محسوس کیا جن کے کاندھوں پہ مولا کا تابوت ہے، یہ ذرا احساس کر کے اٹھائیے گا کہ یہ ان کا تابوت ہے جن کا تابوت شان سے نہ اٹھانے دیا گیا، جن تابوتوں کو کوئی اٹھانے والا نہ تھا.
हाँ ज़ादारो एक अकबर का ताबूत भी आपके हाथों पर है। ये उसका ताबूत है कि जिसका जनाजा हुसैन ने उठाया जमीन पे रखा, उठाया जमीन पे रखा, उठाया जमीन पे रखा, सीने से लपेट कर अपने हाथों को अकबर के पुष्ट से पकड़ा, अकबर के दोनों हाथों को अपने कांधे पे किया और जनाजा लेकर चले। चलते चलते कहते हैं, ए बनी असद के लोगों, हुसैन से अकबर का जनाजा नहीं उठता, हुसैन की मदद को आओ। हाँ ज़ादारो, उस अकबर का पुरसा पेश कीजिए। उस मजलूम बाप की खिदमत में एक रवायत का जुमला सुन लीजिए, बस उसके बाद अगला ताबूत होगा। तारीख कहती है, रवायत कहती है कि एक मर्तबा ये उस हुसैन का जनाजा है कि जिसने जनाजों पर जनाजे उठाए, 71 जनाजे उठाने वाला हुसैन, एक वक्त वो भी आया कि जिसका जनाजा उठाने वाला कोई न था। बेगौरो कफन हुसैन का जनाजा करबला की खाक पे पड़ा रहा। एक मलऊन कहता है कि जब कत्ले हुसैन के बाद नरगे आदा घोड़े लेकर हुसैन के जनाजे पर दौड़ाने लगे, मैं झाड़ियों के करीब से ये देख रहा था कि नरगे आदा आगे बढ़े, किसी ने अमामा लूटा, किसी ने आबा उठाई, किसी ने आबा छीनी। एक मरतबा जब सब लूट के लेके चले गए, मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा मुझे मेरे लेने के लिए कोई चीज नजर ना आई। एक मरतबा मेरी निगाह हुसैन की उंगली में अंगूठी पर गई, मैंने खींचना चाहा, अंगूठी ना निकली। खुदा लानत करे, उस मलून ने कहा, मैंने हुसैन के हाथों को एक पत्थर पे रखा, एक पत्थर से उंगली पे मारा, अंगूठी के साथ हुसैन की उंगली। वाह मुसीबत, इमाम ज़माना सलाम करते हैं, सलाम उस जनाजे पर जिसको लूट लिया गया, सलाम उस जनाजे पर जिसके इधर के तीर इधर आ गए। अब देर क्यों है, ले चलो ताबूत हसन का तैयार है। मोमिनो ताबूत हसन का तैयार है, मोमिनो ताबूत हसन का तैयार है, मोमिनो ताबूत हसन का